السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع آسان ترین اور مختصر تجوید القرآن کورس کا سبق نمبر 16 ہے۔ مسلم شریف اور بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حق سبحانہ و تعالی کسی کی طرف توجہ نہیں فرماتے جتنا کہ اس نبی کی آواز کو توجہ سے سنتے ہیں جو کلام الہی خوش لہانی سے پڑھتا ہو۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حق سبحانہ و تعالی اپنے کلام پاک کی طرف خصوصیت سے توجہ فرماتے ہیں۔ پڑھنے والوں میں انبیاء علیہ السلام چونکہ آداب تلاوت کو بکمال ہی ادا کرتے ہیں، اس لیے ان کی طرف اور زیادہ توجہ ہونا بھی ظاہر ہے۔ پھر جب کہ حسن آواز اس کے ساتھ مل جائے تو سونے پر سہاگا ہے۔ جتنی بھی توجہ ہو ظاہر ہے، اور انبیاء علیہ السلام کے بعد الافضل فالافضل حسب حیثیت پڑھنے والوں کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ چونکہ ویڈیو اکثر لمبی ہو رہی ہے، اس لیے بلا تمہید ہی قاری صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ آسان اور مختصر تجوید القرآن کورس کی الحمدللہ یہ کلاس نمبر 16 ہے، اور کلاس نمبر 16 میں وقف کے 2 قواعد کو پڑھیں گے، اور آج کی کلاس میں وقف کے جو 2 قاعدے پڑھیں گے ان 2 قاعدوں کے ذریعے قرآن پاک کی 480 سے زیادہ آیات میں وقف کرنے کا طریقہ معلوم ہوگا۔ آج کلاس نمبر 16 میں جو 2 قاعدے پڑھنے ہیں ان میں سے ایک قاعدہ یہ ہے اور دوسرا قاعدہ یہ ہے۔ اگر آپ نے ان دونوں قاعدوں کو اچھی طرح سمجھ کر زبانی یاد کر لیا تو ان 2 قاعدوں کے ذریعے قرآن پاک کی 480 سے زیادہ آیات میں وقف کرنے کا طریقہ آپ کو یاد ہو جائے گا۔ تو اب سبق کو شروع کرتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے اگر کسی لفظ کا آخری حرف گول تا ہو، اور گول تا پر یہاں پر یہ جو لفظ لکھا ہے یہاں پر اس میں جو واو ہے اس واو کو پڑھیں گے نہیں، یہ واو لکھنے میں ہے لیکن پڑھنے میں نہیں۔ یہ لفظ ہے خواہ، تو اسے پڑھیں گے خواہ کوئی بھی حرکت ہو یا تنوین ہو اسے وقف میں ہا ساکن سے بدل دیں گے۔ یہاں پر آپ نے پڑھا گولتا اور یہاں پر بھی آپ نے پڑھا گولتا۔ گولتا کہتے کسے ہیں؟ یہاں پر آپ دیکھیے گا لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لفظ ہے قوتن، قوتن۔ اس لفظ کے آخر میں یہ جو حرف ہے جس حرف کے اوپر 2 نقطے ہیں، یہ جو حرف ہے یہ گول تا ہے۔ اسی طرح یہاں پر یہ جو لفظ ہے رقباتن، رقباتن، اس لفظ کے آخر میں یہ جو حرف ہے جس کے اوپر 2 نقطے ہیں یہ حرف بھی گول تا ہے۔ یہاں پر آپ نے پڑھا خواہ کوئی بھی حرکت ہو۔ حرکت کسے کہتے ہیں؟ حرکت کے تعلق سے جو سبق ہے یہ آپ نے کلاس نمبر 3 میں پڑھا تھا۔ یہاں پر لکھا ہے زبر کو حرکت کہتے ہیں، زیر کو حرکت کہتے ہیں، پیش کو حرکت کہتے ہیں۔ خواہ کوئی بھی حرکت ہو، حرکت کسے کہتے ہیں یہ بھی آپ کو معلوم ہو چکا۔ اب یہاں پر دیکھیں لکھا ہے یا تنوین ہو۔ یہاں پر لکھا ہے 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہو چکا کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ یہاں پر ہے ہا ساکن۔ ہا ساکن کسے کہتے ہیں؟ یہاں پر دیکھیے گا یہ جو حرف ہے یہ ہا ہے اور ہا کے اوپر جزم ہے، اس ہا کو ہا ساکن کہیں گے۔ اسی طرح یہ جو لفظ ہے اس لفظ میں یہاں پر یہ ہا ہے اور ہا کے اوپر جزم ہے تو یہ بھی ہا ساکن۔ اس لفظ میں بھی یہاں پر آخر میں ہا کے اوپر جزم ہے تو یہ بھی ہا ساکن ہے۔ آپ کو گولتا، حرکت، تنوین اور ہا ساکن کے بارے میں معلوم ہو چکا ہے۔ یہ جو سبق لکھا ہے اب اس سبق کی وضاحت سنیے گا جس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ اس سبق میں بات ہو کیا رہی ہے۔ آپ نے پڑھا تھا اگر کسی لفظ کا آخری حرف گول تا ہو اور گول تا پر خواہ کوئی بھی حرکت ہو یا تنوین ہو اسے وقف میں ہا ساکن سے بدل دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے اگر آپ نے کسی لفظ پر وقف کرنا ہو
تو اس لفظ کا آخری حرف اگر گول تا ہو تو اس گول تا کے اوپر چاہے زبر، زیر یا پیش، چاہے دو زبر، دو زیر یا دو پیش، ان 6 علامتوں میں سے کوئی بھی علامت آ جائے تو وقف میں اس گول تا کو نہیں پڑھیں گے بلکہ وقف میں اسے ہاں ساکن سے بدل دیں گے۔ جیسے یہاں پر آپ دیکھیں یہ لفظ ہے قوتن، اس لفظ کے آخر میں گول تا اور گول تا کے اوپر 2 زبر یعنی تنوین ہے، تو اس لفظ پر اگر آپ وقف کرنا چاہیں تو وقف کی حالت میں یہ جو گول تا ہے اسے پھر نہیں پڑھیں گے بلکہ اسے ہاں ساکن سے بدل دیں گے اور وقف میں یہ لفظ پڑھا جائے گا قوہ قوہ۔ اسی طرح یہ جو لفظ ہے یہ ہے رقباتن رقباتن، اس لفظ کے آخر میں گول تا کے نیچے 2 زیر یعنی تنوین ہے، اس لفظ پر اگر وقف کریں تو وقف کی حالت میں یہ رقباتن نہیں پڑھا جائے گا بلکہ وقف میں اسے پڑھیں گے رقبہ رقبہ۔ یہاں پر آپ دیکھیں یہ ہے پارہ نمبر 30۔ پارہ نمبر 30 کے اس پیج میں یہ جو نشانات آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یہ نشانات ظاہر کر رہے ہیں کہ یہاں پر گول تا ہے اور جب یہاں پر وقف کریں گے تو وقف کی حالت میں گول تا کو ہاں ساکن سے بدل کر پڑھیں گے۔ جیسے یہاں پر آپ دیکھیں یہ جو لفظ ہے یہ ہے واجفاتن واجفاتن، یعنی یہاں پر آخر میں گول تا اور اس کے اوپر 2 پیش، لیکن جب اس لفظ پر وقف کریں گے تو پھر اسے واجفاتن نہیں پڑھیں گے بلکہ یہ پڑھا جائے گا واجفہ واجفہ۔ تو قرآن پاک میں 115 سے زیادہ ایسی آیات ہیں کہ ان کے جو آخری الفاظ ہیں ان آخری الفاظ کے جو آخری حروف ہیں وہ گول تا ہیں، اور جب ان پر وقف کریں گے تو وقف کی حالت میں گول تا کو ہاں ساکن سے بدل کر پڑھیں گے۔ یہ جو قاعدہ پڑھا امید کرتا ہوں کہ اس قاعدے کا کیا مطلب ہے یہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ اب چلتے ہیں دوسرے قاعدے کی طرف۔ اس قاعدے کو یاد کرنے سے پہلے اس کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کو یاد کریں گے۔ یہاں پر لکھا ہے کھڑا زبر۔ کھڑا زبر کے تعلق سے جو سبق ہے وہ آپ نے کلاس نمبر 1 میں پڑھا تھا، اور یہاں پر دیکھیں یہ جو لفظ ہے وَتَوَلَّى، یہاں پر لام کے اوپر یہ جو علامت ہے یہ کھڑا زبر ہے۔ یہاں پر لکھا ہے حروف مدہ۔ حروف مدہ کا سبق آپ نے کلاس نمبر 5 میں پڑھا تھا کہ حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو، یا۔ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا۔ حروف مدہ کا جو سبق ہے وہ کلاس نمبر 5 میں آپ پڑھ چکے ہیں اور یقیناً آپ کو وہ سبق یاد بھی ہوگا، تو حروف مدہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہو چکا۔ یہاں پر لکھا ہے ساکن حرف۔ ساکن حرف کسے کہتے ہیں؟ کلاس نمبر 4 میں آپ نے پڑھا تھا، جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ کھڑا زبر، حروف مدہ اور ساکن حرف کے بارے میں یقیناً آپ کو پہلے بھی معلوم ہے اور اب دوبارہ سے اس کی وضاحت کی گئی۔ اب یہاں سے اسے پڑھنا شروع کریں گے۔ کھڑا زبر، حروف مدہ اور ساکن حرف وقف میں تبدیل نہیں ہوتے کہ قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے اگر کسی لفظ پر وقف کرنا ہو، اس لفظ کے آخری حرف کے اوپر اگر کھڑا زبر ہو تو جب وہاں پر وقف کریں گے تو وقف کرنے کی حالت میں کھڑا زبر جو ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی بلکہ کھڑا زبر کو پڑھیں گے اور اس حرف کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ جیسے یہاں پر آپ دیکھیں یہ جو لفظ ہے یہ ہے وَتَوَلَّى وَتَوَلَّى، یہاں پر لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، اگر آپ اس لفظ پر وقف کریں تب یہ اسی طرح پڑھا جائے گا وَتَوَلَّى وَتَوَلَّى، چاہے آپ وقف کر کے پڑھیں یا بغیر وقف کے پڑھیں، دونوں حالتوں میں یہ اسی طرح پڑھا جائے گا جس طرح لکھا ہے۔ اسی طرح حروف مدہ کے بارے میں ہے کہ قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے اگر کسی لفظ پر وقف کریں اور اس لفظ کا آخری حرف اگر حروف مدہ میں سے ہو تو اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی بلکہ حروف مدہ میں سے جو بھی حرف ہوگا اسے بھی اسی طرح پڑھیں گے جس طرح وہ لکھا ہوگا۔ جیسے یہاں پر آپ دیکھیں یہ جو لفظ ہے یہ ہے فیہا فیہا، یہاں پر الف سے پہلے زبر ہے، جب الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا اور الف مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ اگر آپ اس لفظ کو وقف کر کے پڑھیں یا بغیر وقف کے پڑھیں، دونوں حالتوں میں یہ اسی طرح پڑھا جائے گا جس طرح لکھا ہے فیہا فیہا۔
یہاں پر ہے اور ساکن حرف، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے اگر کسی لفظ کا آخری حرف اس کے اوپر جزم ہو یعنی وہ ساکن ہو تو اس لفظ پر جب وقف کریں گے تو وقف کرنے کی حالت میں آخری جو حرف جو ساکن ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، وہ اسی طرح پڑھا جائے گا جس طرح لکھا ہوگا۔ جیسے یہ جو لفظ ہے یہ ہے فحدث، فحدث، یہاں پر آخر میں سا کے اوپر جزم ہے یعنی یہ سا ساکن ہے۔ اگر آپ اس لفظ کو وقف میں پڑھیں یا وقف کے بغیر پڑھیں، دونوں حالتوں میں یہ اسی طرح پڑھا جائے گا جس طرح لکھا ہے، یعنی فحدث، فحدث۔ آج کلاس نمبر 16 میں یہ جو سبق آپ نے پڑھا، اس سبق کو اگر آپ اچھی طرح سے یاد کر لیں گے تو اس سبق کی بنیاد پر قرآن پاک کی 115 سے زیادہ آیات میں وقف کرنے کا طریقہ آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ یہ جو سبق پڑھا، اس سبق کو اگر آپ اچھی طرح یاد کریں گے تو اس سبق کی بنیاد پر قرآن پاک کی 365 سے زیادہ آیات میں وقف کرنے کا طریقہ آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ جیسا کہ بارہا عرض کیا گیا، قاری صاحب فرماتے ہیں کہ روزانہ کے سبق کو کم از کم 25-30 مرتبہ پڑھا جائے اور سابقہ اسباق کو بھی 10-15 مرتبہ پڑھ لیا جائے تاکہ تجوید القرآن کے قواعد و ضوابط ہمیں اچھی طرح ازبر ہو جائیں۔ جب ہم تلاوت قرآن پاک پر پہنچیں تو ہماری تلاوت میں، ہماری تجوید میں نکھار پیدا ہو چکا ہو۔ گزارش ہے ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب تک پہنچائیں، انہیں بھی قرآن پاک کو اچھی طرح پڑھنے کے لیے اور لوگوں کو اچھی طرح قرآن پاک پڑھنے کے لیے تیار کرنے والا بنائیں۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔